یہ جو 29 ڈرونز آج پاکستان نے مار گرائے ہیں، پرسوں 5 طیارے پاکستان نے گرائے ہیں، یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور خاص کر کے یہ ڈرونز کا بتائیے کہ یہ کیوں پاکستان کے اوپر ایک الگ ہی نوعیت کے یہ اٹیکس ہیں؟ اسرائیل میں ہم دیکھتے تھے، ہم نے آذربائیجان کے اندر یہ جنگ میں دیکھا، لیکن یہ نوعیت بدل گئی ہے جنگ کی اب کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں جو پچھلی رات کو پہلے دن اسکلیشن کے جو پاکستان کے ڈیفینسو منور جب ماؤنٹ ہوا ہے، جب انہوں نے پاکستان کے ٹارگٹس لیے ہیں تو دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، وہ یہی ان کے ذہن میں تھا کہ ہم سٹینڈ آف پہ رہ کے ٹارگٹ لیں گے، اور چونکہ ہمارے جہاز ایل او سی یا انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کریں گے تو پاکستان کو ایک موقع نہیں ملے گا ہمیں انگیج کرنے کا، اور وہ ایک کوئی ریئیکشن نہیں دے پائیں گے، جس سے پاکستان کی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی ملٹری کو امیجیٹلی رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ آف دی اسکلیشن امبیرس کیا جائے. امبیرسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی نظروں میں اس کو یا اس کے جو کانفیڈنس ہے اس کو شیٹر کیا جائے. بٹ الحمدللہ لاسٹ ٹائم تو جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا آسما، تو آپ نے دیکھا کہ 24 to 36 آورز لگے رسپانس جانے میں. اس وقت بھی یہ میئر کیا جا رہا تھا کیونکہ کہ اگر زمین پہ ہماری کوئی کیجولٹیز ہوئی ہیں تو پھر ہم بھی کیجولٹیز کی طرف جائیں گے، اگر کوئی انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا اور تو پھر ہم ٹارگٹس کو جائیں گے ضرور، لیکن ٹارگٹس کو لاک کریں گے. اور پھر وہی ہوا کہ 4 ویپنز وہ یہاں پہ پھینک کے گئے اور بالا کوٹ میں، اور پھر پاکستان نے 6 ٹارگٹ لاکس کیے انکلوڈنگ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس میں سینئر ملٹری لیڈرشپ موجود تھی، اور پاکستان نے ان کو پکچرز بھیجیں، جو بھی ہے وہ ہوا. اس دفعہ they were not expecting but پاکستان went across. دیکھیں جتنے بھی جہاز مارے ہیں یہ انڈین illegally occupied کشمیر کے اندر گرائے گئے. سو پاکستان went across، وہاں پہ رسپانس چلا گیا. پھر 5 آپ کے جہاز گر جاتے ہیں انکلوڈنگ 3 رافیل جن کو آپ بڑا بوسٹ کر رہے تھے یا جن پہ آپ کی بڑی ڈیپینڈنس تھی. اور اس کے بعد پھر آپ کی جب پاکستان نے ملٹری ٹارگٹس وہاں پہ کشمیر کے بیچ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، بٹالین ہیڈ کوارٹر پلس اراؤنڈ جو ریپورٹڈلی ہیں 56 to 60 کیجولٹیز ہیں جی. تو وہ ان کو ایک ہزیمت کا پھر سامنا کرنا پڑا. آئی مین دا فرسٹ نائٹ رسپانس جو پاکستان کا گیا اس نے امبیرس کیا ان کی ملٹری اینڈ ایئر فورس کو، اور پھر اندر سے بھی کوشچن اٹھنے شروع ہو گئے. پھر رافیل کمپنی جو ہے وہ انوالو ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا تو اٹس ناٹ دا مشین، اٹ از دا مین بیہائنڈ دیٹ مشین. تو وہ پائلٹس کے ایشوز ہیں. تو اس امبیرسمنٹ کو لیے ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے یہ نیا ایک سلائس جو ہے ایک نئی سیمیٹرک فارم میں ایکچولی ٹو کریٹ chaos and confusion اور انٹیمیڈیشن کوئرژن کو، تاکہ سیوین پاپولیشن کے بیچ میں ایک پینک کریٹ کی جائے. اب پینک کریٹ کر کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، پینک کریٹ کر کے ایک تو اپنی ہوم، ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جنگ سے زیادہ یا پاکستان سے معاملات سے زیادہ اپنی جو ان کی ہوم آڈینس ہے، اسپیشلی پولیٹیکلی جو وہ سچویشن پوزیشن لے چکے ہیں، اب اس کی وہ انہی کی زبان میں اگر میں کہوں کہ ان کی آتما کی شانتی کے لیے یہ انہوں نے انتہائی سیریس کنڈیشنز بنا دی ہیں. اور جھوٹ پروپیگنڈا جو کہ وہ لانچ، وہ اسی لیے کہ وہ ان گیلریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو ان کی پبلک گیلریز ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کے پریشر کو میرے خیال ہے اسی طرح سے وہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ ایک جب آپ نیوکلیئر کنٹری ہو جاتے ہیں، آپ بڑے ملک ہیں. دیکھیں بھارت از اے بگ کنٹری، پاکستان ریجن کی وہ پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نیوکلیئر کنٹری بھی ہے، لیکن وہ their behavior is not like a nuclear country. وہ ابھی تک ایک جیسے فلموں کا مواد اکٹھا کر رہے ہیں. مبارک تو میرے خیال میں اجے دیوگن اور شاہ رخ کو دے دینی چاہیے جن کی اگلی 10-12 موویز اب اس چیز کے اوپر بنیں گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان کا رسپانس میئرڈ رسپانس تھا جو انیشلی بھی کیا ان آل ڈومینز، اور پاکستان کا رسپانس واز 2 notch up. اب بھی یہی ہوگا، تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسپانس تو جائے گا. جوش مندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، جوش میں نہیں کرنی. لیکن پاکستان is a nuclear region ہے، بالکل it will have implications. اور بھی نیوکلیئر کنٹریز ہیں، اور دنیا اس کو ایکسپٹ کریے. جنرل صاحب، میں سید محمد صاحب